سب عبادتیں کیا لیکن کہاں پھینکا گیا اس کو؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جہنم میں ڈال دیا گیا اس کو۔ کیوں؟ شکایت کہ اللہ کے پاس آ کر اللہ نے اس کے سب نیکیاں اٹھا کر دے دیا، ان کے گناہ اس پر ڈال دیا، الٹا وہ متقی کی بجائے وہ مجرم بن گیا، گنہگار بن گیا۔ عبادت کرنے میں سہولت نہیں ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی تکلیف اور محنت سے جو عبادتیں ہم نے کی وہ سب ضائع ہو گئی، ہم جہنمی بنے تو فائدہ کیا ہو؟ ہم تو عبادت کیے تھے جنت میں جانے کے لیے، ہم نماز پڑھے تھے جنت میں جانے کے لیے، روزے رکھے تھے جنت میں جانے کے لیے، حج کیے تھے جنت میں جانے کے لیے، جہنم میں جا رہے ہیں۔ حلال کھانے والا ظلم کیسے نہیں کر سکتا؟ کسی کا مال کیسے ہڑپ کرے گا؟ کسی کی زمین کیسے ہڑپ کرے گا؟ مزدور کی مزدوری کیسے کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا وہ۔ بہن کی وراثت کیسے کھا جائے گا؟ بھائی کا مال کیسے کھا جائے گا؟ کیونکہ اس کا اصول یہ ہے وہ حلال کھائے گا، حرام خوری حق مارتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ یمن بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بینہ و بین اللہ حجاب، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا کی اتنی عظمت ہے، مظلوم کی بد دعا کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اندازہ لگاؤ، اس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، قابل قدر علماء اعظام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، مجھے جو عنوان دیا گیا حقوق العباد کی اہمیت، حقوق العباد کا مطلب بندوں کے حقوق، وہ کون سے حقوق ہیں اور کس طرح ان حقوق کو ادا کرنا ہے معلوم کر لینا چاہیے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بندوں میں مختلف قسم کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، حقوق بھی مختلف ہیں۔ ان تمام کو معلوم کر کے ان حقوق کو شریعت نے کیسے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جان کر پہچان کر ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ حقوق اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، حقوق اللہ نے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن معاملات میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں کھوٹے ہیں۔ سمجھ میری بات؟ پہچانتے بھی نہیں حق، امانت دیانت سے خالی ہے ان کی زندگی میں امانت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے حقوق کے معاملات میں۔ اسی طرح کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پہچانتے نہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سماج میں جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نماز، روزے، حج سے بیزاری ہے ان کو، دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہیں، لیکن معاملات میں ایک دم کھرے ہیں، ایک دم پیور ہیں وہ لوگ معاملات کے اندر، حق ادا کرنے کے اندر،
ان کے اندر امانت داری ہے، ان کے اندر دیانت داری ہے، ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن حقوق اللہ میں کمزور ہیں، حقوق اللہ سے جو ہے دور بھاگتے ہیں. ایسے یعنی سب قسم کے لوگ سماج میں پائے جاتے ہیں، یہ دو قسم کے لوگ بھی سماج میں پائے جاتے ہیں. تو کامل اسلام، مکمل مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. ہمارے سماج میں ایسے افراد بہت کم ہیں جن کی زندگی میں ہم پورا اسلام دیکھتے ہیں، جن کی زندگی میں پورا اسلام، وہ حقوق اللہ پہ ادا کرتا ہو، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہو. مکمل اسلام جس انسان کی زندگی میں ہم پاتے ہیں، ایسے بہت کم افراد ہم اپنے سماج میں ڈھونڈ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، نماز روزے ادا کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے متعلقین جتنے ہیں، چاہے والدین ہو، بھائی بہن ہو، جو بھی رشتے ہیں ہمارے ساتھ جن کے حقوق ادا کرنا، پڑوسی ہوں، یہ سارے حقوق کو ہم پہچانیں، دونوں کا جو ہم اہتمام کریں. دین سے بیگانے لوگ، دین سے دور لوگ حقوق العباد کو پہچانیں، اور جو لوگ دیندار ہیں حقوق العباد سے دور رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو انسان کامل ہے، جو مسلمان کمپلیٹ ہے، وہی رب العالمین کی مغفرت کا مستحق بنے گا. اگر وہ انکمپلیٹ ہے، مسلمان ہے لیکن انکمپلیٹ مسلمان ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی اس کے اندر ہو رہی ہے حقوق العباد میں یا حقوق اللہ میں، تو پھر وہ رب العالمین کی مغفرت کا کیسا مستحق بنے گا، رب العالمین کی جنت کا کیسا مستحق بنے گا، سوچنا چاہیے. تو حقوق اللہ کو صحیح طریقے سے ہم ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں نازل ہوں گی. ورنہ ہماری جو عبادتیں ہیں، جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، نماز روزہ حج سب کرتے ہیں، حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، حقوق مار کھاتے ہیں، لوگوں کے ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کی نمازیں بیکار ہو سکتی ہیں قیامت میں، ڈر ہے ان کے روزے ضائع ہو جائیں گے، ان کا حج کام نہیں آئے گا، ان کی زکوٰۃ صدقہ خیرات کام نہیں آئیں گے، وہ جہنم میں چلا جائے گا. دنیا میں پہلی صف میں تھا، ہر سال عمرہ کیا، کئی بار حج کیا، جہنم کا ایندھن بنے گا وہ اگر حقوق اللہ کو نہیں پہچانے گا. ڈر ہے اس بات کا، اس لیے ہم حقوق اللہ کو ادا کریں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا، بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، جس کے پاس کوئی دینار نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں. یہ تو بات صحیح ہے، مفلس اسی کو کہتے ہیں، غریب مفلس اسی کو کہتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے مفلس ہے، لیکن میں جس مفلس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں وہ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کا مفلس نہیں ہے، وہ میری امت کا وہ مفلس ہے جو قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں آئے گا، اللہ تبارک کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، دنیا میں نماز پڑھا ہوگا، روزے رکھا ہوگا، زکوٰۃ ادا کیا ہوگا، ساری عبادتیں کی ہوں گی، ساری عبادتیں لے کر رب العالمین کے پاس آئے گا، کھڑے ہو جائے گا، خوش رہے گا کہ میں تو اللہ کا قضا کیا ہوں، آج اللہ تعالیٰ مجھ پر انعامات کی بارش کرے گا، رحمتیں نازل کرے گا، اس امید سے آ کر کھڑے گا، کیونکہ عبادتوں میں کہیں بھی کمی نہیں ہے، اس کی عبادتوں میں کہیں بھی مائنس نہیں ہے. وہ سمجھ میری بات، خوش ہو کر کھڑا ہوگا. لیکن اتنے میں ہی بہت سارے لوگ آئیں گے اللہ کے سامنے، اسی وقت کہیں گے، اللہ تیرے سامنے جو تیرا بندہ کھڑا ہے، جو تیرے حق میں سب سے آگے رہتا تھا، نماز میں روزوں میں سب، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا پیٹا تھا، اس نے میرا مال کھا گیا تھا، اس نے میری زمین غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا، اس نے میرا خون کیا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، جو بھی ہے سب شکایتیں لے کر لوگ آ جائیں گے اللہ کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دو، جس کو اس نے گالیاں دی، نماز کسی کو دے دو، روزے کسی کو دے دو، اس کی زکوٰۃ کسی کو دے دو، سب خالی نیکیوں سے جھولی خالی ہو جائے گی. وہ بھر کر لایا تھا اللہ کے پاس، خوش تھا کہ مجھے بہت ملنے والا ہے انعام، آج سب جھولی خالی ہوگی، نیکیوں سے خالی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بھی لوگ رہیں گے جو شکایت لے کر کھڑے ہوں گے، نیکیاں ختم ہو گئیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اب تو نیکیاں ختم ہو گئیں، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو، ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دو. جو نیکیاں لے کر آیا تھا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، الٹا اس کے کھاتے میں دوسرے مظلوم لوگوں کے گناہ ڈال دیے گئے. اب یہ مجرم بن گیا جو صف اول کا نمازی تھا. سمجھ میری بات، روزوں میں سب آگے آگے تھا، وہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑے آنن فانن متقی کے بجائے مجرم بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے آخری الفاظ ہیں، فَتُرِيَ فِي جہنم،
اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اٹھا کر. سمجھ میں میری بات؟ نمازی بھائی، نمازی، روزے دار، حاجی، سب عبادتیں کیا، لیکن کہاں پھینکا گیا اس کو؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جہنم میں ڈال دیا گیا اس کو. کیوں؟ اس نے حقوق ادا نہیں کیا. لوگ شکایت کیا اللہ کے پاس آ کر، اللہ نے اس کے سب نے کیا اٹھا کر دے دیا، ان کے گناہ اس پر ڈال دیا. الٹا وہ متقی کی بجائے وہ مجرم بن گیا، گنہگار بن گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہماری ساری محنتیں رائے گاں جائے. ہم جو رات دن نماز پڑھتے ہیں، اتنی عبادت کرنے میں سہولت نہیں ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف اور محنت سے جو عبادتیں ہم نے کی وہ سب ضائع ہو گئی. ہم جہنمی بنے تو فائدہ کیا ہو؟ ہم تو عبادت کیے تھے جنت میں جانے کے لیے، ہم نماز پڑھے تھے جنت میں جانے کے لیے، روزے رکھے تھے جنت میں جانے کے لیے، حج کیے تھے جنت میں جانے کے لیے، جہنم میں جا رہے ہیں. تو یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں. کس کو شکایت نہیں ہے؟ ہر ایک کو شکایت ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، ہر رشتے کو دوسرے رشتے سے شکایت ہے، ہر ایک دوسرے کو شکایت ہے. گلے شکوے ہیں ہمارے سماج میں. یہ گلے شکوے کیوں ہیں؟ ان شکووں کی وجہ سے، ان گلوں کی وجہ سے رشتوں کے اندر جو ہے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں. اس کی اصل جڑ کیا ہے؟ اصل جڑ یہی ہے، لڑائیوں کی، جھگڑوں کی، فساد کی. رشتے ناتوں کو ٹوٹنے کی جو جڑ ہے وہ یہ کہ ہم کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں. یہی اصل فساد کی جڑ ہے. کسی کا حق تلفی کرنا، ظاہر بات ہے جس کے ہم حق تلفی کریں گے وہ لڑے گا، جھگڑے گا، ہمارے خلاف 10 آدمیوں کو شکایت کرے گا. کسی پر ہم ظلم کریں گے، ظاہر بات ہے وہ مظلوم آدمی 10 آدمیوں پر ہماری شکایت کرے گا. فساد کی، سماج میں جو فساد پھیلا یہی جڑ ہے، کسی پر ظلم کرنا، کسی کا حق مار کھانا. تو یہ حقوق العباد ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندوں کے حقوق ایک بندے پر عائد کیا ہے، فرض کیا ہے، جس کو ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ نے فرض کیا ہے. اسی لیے دونوں حقوق کا آپس میں تعلق ہے. جو انسان حقوق اللہ ادا کرتا ہے امانت داری کے ساتھ، ایسے ہی نہیں، وہ حقوق العباد بھی ضرور ادا کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا ہے. جب یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ضرور ادا کرے گا وہ. تو اس لیے بھائیوں، دونوں حقوق کا جو آپس میں تعلق ہے، ہم دونوں حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ میں مختصر آپ کو فہرست سناتا ہوں، خالی عناوین، یہ عناوین نہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہے. یہ تمام حقوق ہیں جو ہم کو ادا کرنا ہے. یہ ادا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. پہلا جو ہے رشتہ داروں کے حقوق. رشتہ دار مختلف قسم کے ہیں، اس کو تفصیل چاہیے. رشتہ داروں کو آپ پہچانیں، سیکھیں. جو مقامی علماء ہیں ان کے پاس جائیں، درس میں بیٹھیں، خطبات جمعہ، رمضان کی تقریریں سنیں آپ. اس میں سب یہ موضوعات آتے رہیں گے، سنیں آپ. رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ادا کرنے کی کوشش کریں. پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں مسکینوں کے حقوق، ملازمین کے حقوق. کوئی مالک ہے، اس کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، ملازم، ان کے بھی حقوق. حکمرانوں کے حقوق. ہمارا کوئی حاکم ہے، مسلمان ہے، ہمارا بڑا ہے، ہم پر بڑا ہے، وہ اس کے کیا حقوق ہیں. پھر کوئی بڑا ہے تو اس کے رعایا ہیں، اس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں. یہ سب ایک دوسرے کو پہچاننا ہے. عام مسلمانوں کے حقوق. غیر مسلم سماج میں ہم رہتے ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، ان پر بھی ہم ظلم نہیں کر سکتے. جب جانور پر ظلم نہیں کر سکتا، حدیثوں کی روشنی میں ایک جانور دوسرے جانور پر ظلم کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب کرے گا. مظلوم جانور کو بلا کر ظالم جانور سے بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے گا. جب جانوروں میں جو ہے ہم ناانصافی نہیں کر سکتے، جانور کو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتے، اس کا بھی بدلہ قیامت میں لیا جائے گا. تو ہم غیر مسلموں کے ساتھ کیسے بھی؟ وہ بھی تو انسان ہے، وہ تو جانور نہیں، انسان ہے. تو ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ان پر ظلم نہیں کر سکتے. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس وجہ سے اس پر ظلم کیا جائے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس بنیاد پر اس پر ظلم کیا جائے کہ غیر مسلم ہے، اجازت نہیں دیتا. اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. مسلمانوں کے بہت سارے واقعات ایسے مشہور ہیں جنہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کیا ہے، رواداری کی ہے، عدل سے جو ہے فیصلے کیے ہیں. مزدوروں کے حقوق، یہ سب سماج کے کمزور طبقات ہیں. لوگ عام طور پہ انہی کے حقوق مار کر، انہی کی لاشوں پر، کندھوں پر قدم رکھ کر لوگ مالدار بنتے ہیں، بلڈنگیں اونچی کرتے ہیں. سمجھ میری بات؟ اسلام ان کو حق دلانا چاہتا ہے، ان کو اونچا کرنا چاہتا ہے. مہمانوں کے بھی حقوق ہیں. مہمانوں کی بہت سارے قرآن مجید مطالعہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر آتا، کئی مہمان نوازی نہیں کرنے والے کا سورہ کہف میں ذکر آتا. تو مہمانوں کے بھی حقوق ہیں. علماء کے بھی حقوق ہیں. آپ کے سامنے جو علماء بیٹھے ہیں
علماء کے حقوق ہیں جو امت پر فرض ہیں، امت کو ادا کرنا چاہیے کہ علماء ہیں تو علماء کے کیا حقوق ہیں اس کو پہچانیں۔ یہ جو حقوق العباد میں نے ابھی بتایا، عناوین، ٹاپکس، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے اسلام نے بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جو معاون ہیں، مددگار ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے، ان چیزوں کے وسیلے سے ہم جو ہے یہ حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، عدل و انصاف۔ ہم عدل و انصاف کریں گے، چاہے اولاد میں ہو، بھائی بہنوں میں ہو، رشتوں میں ہو، سماج میں ہو، ایک دوسرے کو سب کو ہم ایکول سمجھیں گے، مساوی سمجھیں گے، تو ہم حقوق العباد میں انشاءاللہ ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے۔ دوسرا ہے رزق حلال کا اہتمام۔ اگر ہمارے اندر ایک خیال آئے ہم کو حلال روزی ہی کھانا ہے، ہم کو حرام روزی نہیں کھانا، 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کھانا ہے، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ حلال کھانے والا ظلم کیسے نہیں کر سکتا؟ کسی کا مال کیسے ہڑپ کرے گا؟ کسی کی زمین کیسے ہڑپ کرے گا؟ مزدور کی مزدوری کیسے کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا وہ۔ بہن کی وراثت کیسے کھا جائے گا؟ بھائی کا مال کیسے کھا جائے گا؟ کیونکہ اس کا اصول یہ ہے وہ حلال کھائے گا۔ تو یہ سب عناوین ہیں جو میں اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک موضوع بھی خود جو ہے مستقل جو ہے وقت چاہتا ہے۔ حرام خوری سے بچنا، جو آدمی حرام خوری سے بچے گا کسی کا بھی حق نہیں مارے گا، وہ حرام خوری حق مارتا ہے، اس کو احساس نہیں کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں۔ تجارت کرنے والا وہ نفع کما کر کھاتا ہے، کسی کا حق نہیں مارے گا۔ ہاتھ سے کما کر کھانے والا جو محنت کرتا ہے، ہنر ہوتا ہے، مختلف قسم کے ہنر ہیں سماج میں، سینکڑوں ہنر ہیں جو اپنے ہاتھ کی مزدوری سے لوگ کھاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے ہنر سے کھاتے ہیں۔ تو یہ محنت مزدوری کر کے کھانے والے لوگ بھی پسینہ بہا کر کسی کا حق نہیں مارتے۔ حسن اخلاق، جس انسان کا کیریکٹر اچھا ہے، پورا سماج گواہی دیتا ہے اچھے اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا انسان کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا، کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ خدمت خلق، جو اس انسان کے اندر جذبہ ہے، وہ بیماروں کی خدمت کرتا ہے، وہ یتیموں کی خدمت کرتا ہے، بیواؤں کی خدمت کرتا ہے، سماج کے لاچار اور بے بس لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ہر انسان کی خدمت، حتیٰ کہ جانوروں پرندوں کی خدمت کرتا ہے۔ ایسا انسان کیسا حق مارے گا؟ نہیں مار سکتا۔ عیادت کرنے والا، بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے، بیمار ہے کوئی عیادت کرتا ہے، اور کوئی جو ہے کسی کے گھر میں وفات ہوئی ہے تعزیت کرتا ہے، غم میں شریک ہوتا ہے، جس کا مزاج ایسا ہو وہ انسان بھی ظلم نہیں کرے گا، وہ انسان بھی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ اس کے بعد بھائی چارہ، مساوات، ہم سب مسلمان برابر ہیں، ذات پات نہیں ہے، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، یہ ذات پات نہیں ہے، ذات پات تو غیر مسلموں میں ہے۔ اسلام میں ذات پات ہو تو پھر مذہب اسلام کیوں آیا؟ اسلام تو ذات پات کو مٹانے کے لیے آیا۔ ہم مسلمان سب ایک ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ جب ذات پات ایک ہے حق نہیں مارے گا، ذات پات ہے تو حق مارے گا۔ سید جو ہے شیخ کا حق مارے گا، شیخ پٹھان کا حق مارے گا، فلاں، کیونکہ ذات پات، اونچی ذات والے نچلی ذات والوں کا حق مانگتے ہیں۔ اونچی ذات کا خیال کیا ہے تو ہم اونچی ذات والے ہیں، ہم کسی کا بھی حق مار سکتے ہیں۔ اسلام میں اونچی ذات نیچی ذات نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ جب سب برابر ہیں تو حق کیسا ماریں گے؟ نہیں ماریں گے۔ جب یہ سمجھے گا انسان کہ میں اونچی ذات والا ہوں، وہ حق مارے گا، چھوٹی ذات کی عورتوں پر ظلم کرے گا، بچوں پر ظلم کرے گا۔ سمجھ میری بات؟ اسلام میں یہ ذات پات ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو حقوق العباد میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ عہد کی پابندی، ہم کسی سے عہد کرتے ہیں، اگریمنٹ کرتے ہیں، اگریمنٹ بھی ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں، ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، کام کرنے کی جگہوں پر ہوتے ہیں، گھر کرائے پر دیتے ہیں وہاں ہوتے ہیں، زمین لین دین کاروبار میں ہوتے ہیں۔ اس میں بھی اگر انسان جس سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدے کو نبھائے، اگریمنٹ کو پورا کرے، عہد پورا کرے، وہ بھی حق نہیں مارے گا۔ وعدہ کر کے خلاف ورزی کر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، عہد ایک کرتا ہے، عمل ایک کرتا ہے، عہد کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، وہ انسان حق مار جاتا ہے۔ تو یہ سب اسلام نے ان تمام چیزوں کو حقوق العباد ادا کرنے کے لیے معاون ٹھہرایا ہے۔ فرض شناسی ہونا چاہیے، ڈیوٹی، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا وظیفہ ہے، اتنے گھنٹے مجھے کام کرنا ہے۔ امانت داری سے جو انسان کام کرتا ہے، اپنے فرض منصبی کو سمجھتا ہے، وہ انسان بھی کسی کا حق نہیں مارے گا، کیونکہ جو انسان اپنی ڈیوٹی میں خیانت نہیں کرتا وہ دوسروں کا کیا حق مارے گا؟ اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں جسے ہم پہچان سکتے ہیں۔ وقت کی قدر، جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے وہ بھی دوسروں کا حق نہیں مارے گا۔ یہ انسان کو سکھاتے ہیں کہ اخلاق سکھاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، اور دوسروں کے حقوق کی اہمیت کو سکھاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو بھائیو، ایسے مسلمان پر تعجب کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، منہ پھاڑ کر کہتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، سب کہتا ہے، لیکن ہر طریقے سے مال کھاتا ہے، حلال نہیں دیکھتا، حرام نہیں دیکھتا، جائز نہیں دیکھتا، ناجائز نہیں دیکھتا۔ فائدہ کیا ہے؟ تعجب تو ایسے مسلمان پر کرنا چاہیے، میں حاجی ہوں، میں فلاں ہوں کہتا ہے، لیکن حرام مال کھاتا ہے۔ تعجب ہے ایسے مسلمان پر، یاد رکھو۔ تو
تو اس لیے مسلمانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ کہیں وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ پڑوسی کی زمین کو ہتھیا نہیں رہا ہے، کہیں مسکینوں کا وہ حق نہیں مار رہا ہے۔ یہ سب سمجھ کر سوچ کر مسلمان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ حق کیوں مارتا ہے انسان؟ دنیا کی محبت، دنیا کی حرص و لالچ، جس انسان کے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا کی حرص و لالچ ہے، وہی انسان حق مارتا ہے۔ اسے دنیا چاہیے، کوئی مرے کوئی جائے کہیں بھی جائے، اس کو دنیا چاہیے۔ حرص و حوث جس انسان کے اندر ہے، وہ انسان جو ہے حقوق مارتا ہے۔ اس کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ پہچانتا نہیں کہ میں آخرت میں جاؤں گا تو آگ، جہنم کی آگ میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ آگ کو نہیں پہچانتا، جہنم کی آگ کو نہیں پہچانتا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ حساب و کتاب کا درد کیا ہوگا، اللہ جب حساب کتاب لے گا وہاں کیا تکلیف ہوگی، اس کو نہیں پہچانتا، اس لیے تو حق مار رہا ہے دوسروں کا۔ سمجھ میری بات؟ تو اس لیے یاد رکھیں، آخرت کا دن ایسا دن ہے، حقیر سے حقیر چیز کا بھی حساب لیا جائے گا، پائی کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مواخذہ کرے گا، جو انسان ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے گھپلے کر جاتا ہے، لوگوں کے مال کھا جاتا ہے، ان کو اللہ چھوڑے گا؟ کیسا جی چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اوقاف کی زمینیں کھا جاتے ہیں، لوگوں کی امانتیں کھا جاتے ہیں، ان کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے آیت پڑھی خطبے میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس لیے بھائیو، ہمیں جو ہے کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے پوچھا جو ہجرت حبشہ سے واپس آئی تھی، کہا کہ دیکھو، الا تحدثونی بأعاجیب ما رأیتم بأرض الحبشہ، حبشہ کی سرزمین میں تم نے جو عجیب و غریب واقعات دیکھے ہوں گے بہت سارے، وہاں کا کوئی مجھے واقعہ سناؤ۔ تو صحابہ نے ایک واقعہ سنایا۔ اس جماعت نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے سے ایک بوڑھی راہبہ عورت، راہبہ نن جو کرسچن ہوتے ہیں، کرسچنوں میں جو عورتیں اللہ والی ہوتی ہیں جن کو راہبہ کہتے ہیں، ایک بوڑھی راہبہ ہمارے سامنے سے گزری، وہ اپنے سر پر جو ہے پانی کا مٹکا لے کر جا رہی تھی۔ اتنے میں راستے میں اس کے سامنے ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے اپنے ایک ہاتھ سے اس بوڑھی کے کندھے کے درمیان مارا، دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ بوڑھی جو ہے گر گئی اور اس کا مٹکا پھوٹ گیا۔ وہ عورت اٹھی سنبھل کر، اٹھنے کے بعد اس عورت نے اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ جان لو اے غدر، اس نوجوان کا نام غدر تھا، جان لو اے غدر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی رکھے گا، اگلے پچھلے سارے انسانوں کو جمع کرے گا، ہاتھ اور پیر ہمارے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ میرے اور تمہارے بارے میں جب اللہ فیصلہ کرے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم نے آج مجھے تکلیف دی، ظلم کیا مجھ پر، ایک چھوٹا ظلم، مجھے گرایا، مٹکا پھوڑا، جب اللہ کرسی رکھ کر انصاف کرے گا میدان محشر میں، تمہارا اس معاملے کا، جو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، اس معاملے کا کیا ہوگا؟ سمجھ میری بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقت صدقت، اس بوڑھی عورت نے سچ کہا، اس بوڑھی عورت نے سچ کہا۔ کیف یقدس اللہ امتا لا یوقظ لضعیف من شدیدہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو گناہوں سے کیسے پاک کرے گا؟ اس امت کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے، نافرمانیوں سے کیسے پاک کرے گا؟ جو امت جو ہے اپنے کمزور انسانوں کا حق ظالموں سے چھین کر نہیں دیتی، طاقتوروں سے چھین کر نہیں دیتی، اس امت پر اللہ تعالیٰ گناہ سے کیسے پاک کرے گا؟ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معلوم کیا ہوا؟ امت کا فرض بنتا ہے کہ امت جو ہے طاقتور سے لے کر کمزور کو دے، ورنہ اللہ اس امت کی مدد کیسے کرے گا؟ جو امت ظلم کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، ظالموں کو پکڑتی نہیں ہے، مظلوموں پر ظلم ہونے کے لیے کھلے عام چھٹی دے رکھی ہے، ایسی امت کی اللہ مدد بھی نہیں کرے گا، ایسی امت کی اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے ایسی امت کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ باتیں ہیں، اس لیے بھائیوں، جب کمزوروں مسکینوں کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں، ان پر حد سے زیادہ ظلم ہوتا ہے سماج کے اندر، کمزور اور مظلوم برداشت کر لیتا ہے، ظالم کے ظلم کو برداشت کر لیتا ہے۔ عورت ہے، اس کا بھائی مال حق نہیں دے رہا ہے، یا بھائی ہے، کمزور بھائی ہے، طاقتور بھائی، اس کا کمزور بھائی کا حق کھا رہا ہے، یہ سب ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ کمزور برداشت کر لیتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو وہ ظالم کے سامنے کمزور ہیں، ظالم کے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہی کمزور اور مظلوم لوگ
اللہ کے دربار میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے سے عاجز نہیں ہو، کمزور نہیں ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے کمزور نہیں ہیں، تمہارے ظلم کو برداشت کرنے میں کمزور ضرور ہیں، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ظالموں کا، لیکن اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانے میں وہ کمزور نہیں ہیں۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے تمہارے ظلم کی داستان سنائیں گے، تم نے جو چوری کا مال کھایا ہے اس کی بربادی کی دعا کریں گے، تم نے جو اس کا مال لے کر اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کی اس عمارت کے گرنے کی وہ بد دعا کریں گے، تم نے کسی پر ظلم کر کے عہدے مناصب حاصل کیے ہیں، تمہارے عہدے مناصب کے چھننے کی بربادی کی دعائیں کریں گے، ضرور قبول کی جائیں گی۔ سمجھ میری بات؟ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں کمزور نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے ان کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ یمن بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقی دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا بھائیو، مظلوم کی بد دعا کی اتنی عظمت ہے، مظلوم کی بد دعا کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اندازہ لگاؤ اس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مددگار اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے دنیا کے اندر؟ اتنی بڑی طاقت اللہ سے بڑھ کر طاقت کس کی ہے؟ کس کی بھی نہیں۔ وہ مددگار ہے مظلوم کا، وہ مددگار ہے مظلوم کا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو حقوق عائد کیے ہیں، فرض کیے، ان حقوق کو ہم پہچانے، جانیں کس کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، شوہر کا کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، بہن کا کیا ہے، سماج میں پڑوس ہیں، غیر جانوروں کا، پرندوں کا، جس کے جو حقوق ہیں اس کو جانیں اور شریعت کی روشنی میں ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ یاد رکھو، یہ بات آخری بات یاد رکھیں، حرام روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی نہیں رکھا ہے، حرام خوری میں اللہ روزی نہیں رکھا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہا تمہاری روزی حلال میں ہے، ہم کسی کا مال حرام طریقے سے کھا کر روزی حاصل نہیں کر سکتے، حرام چیزوں میں ہماری روزی نہیں، مسلمانوں کی نہیں رکھا ہے، حرام میں ہم مسلمانوں کی روزی اللہ نے رکھا۔ تو پھر حرام میں کیوں بھی ڈھونڈتی، حرام میں روزی کیوں تلاش کرتے ہو، حرام میں کیوں ڈھونڈتے ہو، کسی کا حق مار کر کیوں جی کھاتے؟ ایک مسلمان کو تو جائز نہیں نا حرام کھانا، حلال ہی میں روزی تلاش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کا حق پہچاننے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔